ہر انسان کی جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ یکساں ہیں، مگر انسان کے جو اخلاق وہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ انسان کے دو احوال ہیں، ایک احوال طبعیہ ہے اور ایک احوال عادیہ ہے۔ اب احوال طبعیہ جو انسان کبھی چینج نہیں کر سکتا، جبکہ انسان کا جو دوسرا حصہ ہے اسے احوال عادیہ کہتے ہیں۔ یہ عادات ہیں۔ انسان اپنی طبیعت کو تو بدل نہیں سکتا مگر عادت کو بدل سکتا ہے۔ اگر اپنی عادات کو رفتہ رفتہ خوبصورت کرتے جائیں اور مزین کرتے جائیں تو اللہ رب العزت آپ کو اخلاق حسنہ سے نواز دیتا ہے۔ ہر انسان اپنی خلقت یعنی اپنی اصل کی بنیاد پہ یکساں ہے، یعنی انسان کے جو فزیکل آرگنز ہیں، جو اسکیلیٹن ہیں، جو مسلز ہیں اور جو ظاہری شکل و صورت ہے وہ انسان اور انسانیت کی یکساں ہیں، مگر انسان کے جو اخلاق وہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ صورت یکساں ہیں، ظاہر یکساں ہیں، مگر باطن سب کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ اور اس باطنی کیفیت، اس باطنی تعارف اور اس حال کو ہم اخلاق کہتے ہیں۔ اسی انداز سے انسان کے دو احوال ہیں، ایک احوال طبعیہ ہے اور ایک احوال عادیہ ہے۔ اب احوال طبعیہ یہ وہ معاملات ہیں جو انسان کبھی چینج نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص کوئی بات کرے اور آپ پہ وہ بات ناگوار گزرے تو آپ کبھی غصہ بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو بات پسند نہ آئے تو اس شخص سے بھی تھوڑی سی نفرت ہو جاتی ہے، ایک دوری ہو جاتی ہے۔ اسی کے برعکس کوئی بات آپ کو بہت پسند آئے تو طبیعت میں فرق آ جاتی ہے۔ جس شخص نے وہ بات کہی ہو اس شخص سے بھی ایک میلان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ احوال طبعیہ ہیں، انہیں انسان چینج نہیں کر سکتا، جبکہ اسی طرح انسان کا جو دوسرا حصہ ہے اسے احوال عادیہ کہتے ہیں۔ یہ عادات ہیں۔ انسان اپنی طبیعت کو تو بدل نہیں سکتا مگر عادت کو بدل سکتا ہے، اور اخلاق اور خلق کا تعلق عادات سے ہے۔ یعنی طبیعت جو بھی اللہ رب العزت نے عطا کی سو عطا کی، مگر ہماری استطاعت میں ہماری عادات ہیں۔ اگر اپنی عادات کو رفتہ رفتہ خوبصورت کرتے جائیں اور مزین کرتے جائیں تو اللہ رب العزت آپ کو اخلاق حسنہ سے نواز دے۔